أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. لفظی ترجمہ. او کا صیب، یا ان منافقوں کی مثال اس زور کی بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے. فیہ، اس بارش میں ظلمات، کئی تاریکیاں ہیں، اندھیریاں ہیں. ورعد، اور کڑک ہے. وبرق، اور چمک. یجعلون، وہ کرتے ہیں، ٹھونس لیتے ہیں. اصابعہم، اپنی انگلیوں کو. فی آذانہم، اپنے کانوں میں. من الصواعق، بجلی کی کڑک کی وجہ سے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالی ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یکاد البرق، یکاد قریب ہے. البرق، یہ بجلی. یخطف، کہ اچک لے یعنی لے لے. ابصارہم، ان کی بصارت کو. کلما، جب ذرا. اضاء لہم، ان کے لیے روشنی ہوتی ہے. مشو، تو وہ مشو فیہ، وہ چل پڑتے ہیں اس روشنی میں. وَإِذَا، اور جب. اظلم، اندھیرا چھا جاتا ہے. علیہم، ان پر. قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو سلب کر لیتے ان کی سماعت کو. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے. محاورہ ترجمہ. با محاورہ مطلب خیز. یا ان منافقوں کی حالت اور کیفیت ایسی ہے جیسا کہ آسمان سے زوردار بارش برسے. اس بارش میں گھٹا ٹوپ تاریکیاں ہوں اور کڑک اور چمک ہو. اور وہ بارش والے اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیں بجلی کی کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ منکرین کا احاطہ کرنے والے ہیں.
یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو اچک لے، سلب کر لے، چھین لے۔ کلما اضاء لہم، جب ذرا ان کے لیے بجلی روشن ہوتی ہے یا روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو سلب کر لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ان دو آیات کے اندر بھی منافقین کے عمل نفاق کی وجہ سے ان کی جو حالت اور کیفیت تھی اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ منافقین کی میں نے کہا کہ اس کی بھی دو جماعتیں، ایک جماعت تو یہ تھی نفاق کے ساتھ ساتھ وہ کفر پر ہی پختہ تھی، جسے اللہ تعالیٰ فرمائے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور دوسری جماعت جو تھی وہ جب اسلام کی ترقی کو، مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھتی تو اب وہ اسلام کے قریب ہوتی، دل چاہتا کہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیں، اسلام کی طرف ایک قدم دو قدم قریب ہوتی۔ پھر کبھی تو مسلمانوں کی وہ فتوحات ہمیشہ نہ رہنے کی وجہ سے، یعنی کسی غزوہ میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، اس کو دیکھ کر، یا کسی غزوے کے اندر کسی موقع پر مسلمان تکالیف اور مصیبت میں پھنس گئے، اس کو دیکھ کر یا دنیاوی اغراض و مقاصد کو، عیش و عشرت اور آزادی کو کفر میں دیکھ کر وہ پھر دوبارہ کفر پر کیا پختہ ہو جاتے تھے۔ پھر جو ان کے دل کے اندر ایک اسلام لانے کا، کلمہ پڑھنے کا خیال پیدا ہوا تھا، جذبہ پیدا ہوا تھا، قریب آنے کی کوشش کی، اب ان کا وہ خیال اور وہ جذبہ وہ کیا ان چیزوں کو دیکھ کر ختم ہو جاتا۔ ان کی اس یعنی وہ تذبذب میں کے اندر تھے، تردد کا شکار تھے، تو اس تذبذب کو، تردد کی کیفیت کو اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے آج کی ان دو آیات کے اندر ایک اور مثال سے واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی یا ایک جماعت سفر کر رہی ہو اور دوران سفر زوردار بارش برسنا شروع ہو جائے اور پھر بادلوں کی کثرت کی وجہ سے تاریکیاں چھا جائیں، اندھیرا ہو جائے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، کچھ نظر نہ آئے، اندھیرا بھی ہو جائے اور شدید بارش بھی ہو رہی ہو، اور پھر اس بارش کے اندر کیا کڑک اور دھمک کی یعنی کا آواز بھی ہو، بادلوں کے کڑکنے کی، اور اسی طرح اس میں بجلی کی چمک بھی ہو، بجلی کی چمک، کڑک اور بادلوں کی کڑک اور چمک، ایسا یعنی کا زوردار کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ ابھی بجلی ہمارے اوپر گری اور موت کا ڈر ہو۔ تو وہ آدمی اب میدان کے اندر ہے، زوردار بارش ہے، کہیں جا نہیں سکتے،
اندھیرا ہے نظر نہیں آتا، اتنی کڑک اور چمک ہے کہ ابھی ایسے لگتا ہے کہ ابھی بجلی گرے، اور وہ کیا کر ڈر کی وجہ سے بچنے کے لیے اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر ٹھوستے ہیں تاکہ یہ کڑک تو ہم نہ سنیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کانوں میں ہاتھ ڈال دیں گے تو ہم عذاب سے بچ جائیں گے، پکڑ سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوسنا، ان کی یہ تدابیر، یہ انہیں اللہ کے اس عذاب سے، اس گرفت سے بچا نہیں سکتی۔ تو اسی طریقے سے ان کا اسلام کی ترقی کو، مسلمانوں کی خوشحالی کو یا فتوحات کو دیکھ کر اسلام کے قریب ہونا، پھر یہ نہیں کہ اسلام نہ لے آنا، رک جانا، تو فرمایا کہ یہ اسلام کے سے قریب ہونا یہ بھی انہیں آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور اگلی آیت کے اندر اس کو مثال کو مکمل فرمایا کہ وہ ایسے ہے، قریب ہے کہ وہ بجلی گرے اور ان کی قوت بصارت کو، قوت سمع کو کیا کر دے، سلب کر دے۔ اب ان کی تذبذب کی کیفیت ایسی ہے، فرمایا کہ جب بھی بجلی چمکتی ہے تو کچھ روشنی ہوتی ہے، راستہ نظر آتا ہے، تو اب وہ چلنے لگتے ہیں، تھوڑا چلتے ہیں، پھر چونکہ بجلی کون سی زیادہ دیر کھڑی رہتی ہے، پھر بجلی ختم تو روشنی ختم، پھر اسی طرح اندھیرا، پھر وہ اسی اندھیرے کے اندر ٹھہر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، قاموا، تو پھر ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اسلام کی جب دعوت و تبلیغ کی ان پر نور کی کرنیں پڑتی ہیں اور فتوحات کی ترقی کی روشنی پڑتی ہے، تو اب ان کا دل کرتا ہے کہ ہم کیا قریب، ہم بھی اسلام لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، اسلام کے قریب ہوتے، ایک قدم آگے چلتے۔ لیکن یا تو مسلسل فتوحات نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، مشقت کی، ہر وقت یہ نہیں کہا یا عبادت کے اندر ہیں یا جہاد کے اندر ہیں، اور یہ نہیں کہا چین سکون نہیں ہے، اپنی نفسانیات کو یہ نہیں کہا دبائے ہوئے ہیں، جبکہ آسانی، آزادی وہ کس کے اندر؟ کفر کے اندر ہے، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، اور مال و دولت کی فراوانی ہے، خوشحالی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اسی طرح کفر پر جمے رہ جاتے ہیں۔ تو میں جب کفر کی تاریکی چھاتی ہے، دنیاوی اغراض سامنے آتے ہیں، تو پھر اسی طریقے سے کفر کا دوبارہ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو میں در حقیقت بات یہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے اندر ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو انہیں ہدایت بھی دے سکتے، اور اللہ چاہتے تو ان کی قوت سمع بصر کو بھی سلب کر لیتے، جیسے اللہ ان کی قوت اور سمع بصر کرنے پر قادر ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ انہیں اس کفر اور نفاق کے عمل کا عذاب دینے کے لیے پر بھی کیا اللہ قادر ہے، مرنے کے بعد اللہ انہیں بھی اس کا کیا بدلہ اور سزا دیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہ تھا دو آیات کا مطلب اور مفہوم، پہلے لفظی ترجمہ، محاورہ ترجمہ، اور عوام الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ مطلب اور مفہوم، طلباء کے لیے، اہل علم کے لیے تو کچھ لفظی اور گرامر کی تحقیق۔ کل آخری آیت میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون کی تحقیق رہ گئی تھی کہ صم یہ آسامن کی جمع ہے، کہ اس کا معنی ہوتا ہے بہرا، اور بکمن اب کمن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ عمیون یہ اعمیٰ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اندھا۔ آج کی آیت کے اندر پہلا لفظ ہے سیب، سیبن، یہ اصل میں
سیودن، کیا سیبن، سیوبن تھا، اصل میں کیا تھا؟ سیوبن، سیدن کی طرح، سیوبن بر وزن فاعل، اجوب واوی ہے، بمعنی یہ باب آتا ہے صاب یصوب صابن سے، بمعنی ینزل، اترتی ہے، یعنی بارش برس رہی، نازل ہو رہی ہے۔ ویسے صاب یصوب صوب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اترنے والی، اوپر سے نیچے اترنے والی، اسے کہتے ہیں۔ اور مراد اس سے کیا ہے؟ صیب سے کا تفسیر جلالین والے کہتے ہیں کہ اصحاب مطر، یعنی بارش والے، وہ لوگ جو بارش کے اندر ہوں۔ اور دوسرا لفظ ہے السماء، السماء یہ مفرد ہے، جمع اس کی سماوات ہے، اور یہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے۔ اذا السماء انفطرت، اس کے اندر مؤنث استعمال ہوا ہے، اور اسی صورت کے اندر آگے کیا مذکر بھی استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ آگے لفظ ہے مراد اس سے کیا؟ سما سے سحاب ہے، تفسیر جلالین والے کہتے ہیں کہ سحاب، اس سے مراد بادل ہے۔ اب آسمان بول کر مراد بادل، اس لیے کہ چونکہ آسمان بھی بلندی کے اندر ہے اور بادل بھی بلندی کے اندر ہوتے ہیں، تو اس لیے فضا کے اندر بلندی میں ہونے کے لیے بادل بول کر آسمان اور آسمان بول کر بادل مراد لیے جاتے ہیں۔ اور آگے فی کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ یہ کس کی طرف؟ اس میں، کس میں؟ ترجمہ میں بتایا کہ اس بارش میں، اس کا مرجع سیب۔ تفسیر عام مفسرین نے اور تفسیر بغوی والے نے، تفسیر معالم التنزیل نے، انہوں نے اس کا مرجع جو ہے یعنی کہ سیب یہ نکالا ہے، چونکہ صحیح ضمیر بھی مذکر کی ہے، سیب بھی لفظ مذکر ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ السماء یہ چونکہ مؤنث ہے، اگر یہ مرجع ہو تو پھر مطابقت نہیں ہوگی۔ تو جبکہ تفسیر جلالین والے نے اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہی ضمیر کا مرجع وہ السماء سے جو سحاب مراد ہے، السحاب، السماء سے مراد کیا ہے؟ السحاب، وہ سحاب اس کا مرجع، یعنی وہ بادل، ان بادلوں میں یہ نکالا ہے۔ آگے ہے ظلمات، یہ جمع ہے ظلمت ان کی، ظلمت تاریکی، اندھیرا۔ اور رعد اس کا معنی ہے یعنی کا کڑک۔ تفسیر جلالین والے کہتے ہیں اس میں دو قول ہیں، ایک ہے کہ فرمایا کہ والملک الموکل، کہ اس سے مراد خود وہ فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، بادلوں کے نظام پر بادلوں کو چلاتا ہے۔ اور ایک قول وقیل صوتہ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے بعد فرشتے کی آواز، فرشتے کی آواز کی یہ کڑک ہوتی ہے، جب وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے اور ہانکتا ہے اس کی آواز ہے۔ اور وہ برق، اور برق مانا کہ ویسے لمعان، چمک، ہر بجلی کو کہتے ہیں۔ اور مراد تفسیر جلال کہتے ہیں صوتہ الذی یزجرہ، یعنی وہ نورانی کوڑا ہے جس کے ذریعے وہ فرشتہ ان بادلوں کو ہانکتا ہے، ان کو چلاتا ہے، وہ کوڑا مراد ہے، اس کے ذریعے اس کی پھر چمک ہوتی ہے۔ اور آگے لفظ ہے اصابع، یہ جمع ہے، اور اصبع کی فی آگے اسی طرح آذان نیہم، آذان جمع اذن کی، کان۔ من الصواعق، صواعق جمع صاعقہ کی، صاعقہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ہر یعنی کہ زوردار آواز کو، ایسی زوردار آواز جس کے پڑھنے سے آدمی پہلے سے تو ہلاک ہو جائے، ورنہ کم از کم کیا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عذاب کو بھی صواعق کہا جاتا ہے،
عذاب کو بھی کیا صواعق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادلوں کی اور بجلی کی یہ کڑک اور دمک گرج سنتے تھے تو اس وقت فوراً فرماتے تھے اللہم لا تقتل بغضبک ولا تہلک بعذابک، ولا تہلک بعذابک۔ آگے لفظ ہے فرمایا کہ حذر الموت، حذر بمعنی ڈر، خوف، موت کے ڈر اور خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے، محیط یہ اصل میں تھا محوط، محیط اصل میں محوط تھا، مفعل مکرم، باب فعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، واو پر کسرہ ثقیل تھی، اس کو نقل کر کے پیچھے ہا کو دیا تو پھر واو ساکن مقبول مکسور کی وجہ سے واو کو یا سے تبدیل کیا، محیط ہوگی۔ تو احاطہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ منکرین کا اور کافروں کا۔ کس سے؟ تفسیر جلال فرماتے ہیں علماً و قدرتاً، یعنی اپنے علم اور قدرت کے ذریعے اللہ تمام ان ہر چیز کا کیا احاطہ کرنے والے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے اگلی آیت کی تحقیق پھر کل عرض کروں گا، اس لیے تاکہ وقت زیادہ نہ ہو۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اس کے الفاظ بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا معنی بھی اور اس کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہ العالمین جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما، آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ عالم اسلام کے اتفاق و اتحاد عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے وطن عزیز کو بھی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو اندرون بن قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے تمام نمازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام سامعین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ان کی تمام پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو یا اللہ قبولیت نصیب فرما، اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرما، پورے عالم کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ یا اللہ یہ جماعت والے آئے ہیں، یا اللہ یہ تیرے دین کی خاطر اپنا جان مال قربان کرتے ہیں، یا اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما، ان کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر دین کا بول بالا فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے پورے محلے کو ہدایت نصیب فرما، تمام کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پر جو آپ نے رحمتیں برکتیں رکھی ہیں، یا اللہ وہ تمام رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔